آپ یہ دیکھیے کہ یہ خلفائے راشدین نے اسی اصول کو اپنا کر رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جب وصال ہوا، حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی ہے، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو آپ پر 80 دینار قرض۔ اب یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ آپ 80 دینار کے مقروض ہیں، اور حاکم کتنے ہیں، حاکم کتنی زمین پر ہے، آپ کی حکومت کہاں تک ہے؟ تقریباً 22,000 مربع میل کا حاکم اس دنیا سے جا رہا ہے اور وہ 80 دینار کا مقروض ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ یہ میرا قرض میرے بعد تم ادا کرنا، تم سے نہ ہو سکے تو اپنے مصاحبین، اپنے رشتہ داروں سے کہنا، ان سے بھی نہ ہو پائے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنا کہ میرا یہ قرض ادا کرے اور میری آخرت کا معاملہ اس میں مجھ پر کوئی قرض نہ ہو۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنے بڑے حاکم 22,000 مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں، اور دنیا سے جب جاتے ہیں تو آپ 80 دینار کے مقروض ہیں۔ آج کے طرز حکومت کے ساتھ کیا اس چیز کو ہم کسی طرح سے بھی لنک کر سکتے ہیں؟ آج کا حکمران جب ایک اترتا ہے دوسرا آتا ہے، وہ بھی قرضہ چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن اپنے اوپر نہیں، ملک کیوں؟ حضرت عمر فاروق دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو ان کی اپنی ذات پر قرضہ ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو سیکنڈ کیا اور مسلمانوں کی مملکت کو اول اور ترجیحی بنیادوں پر معاملہ رکھا۔ اور ہمارے ہاں دیکھیے کہ اس پاکستان کے بننے کا جو چیز سبب بنی تھی کہ جہاں قائد اعظم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہاں قرآن و سنت کے قوانین رائج ہوں گے، یہ اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، وہاں پہ دیکھیے کہ کوئی حکمران جاتا ہے تو اس کے ایسٹس کے اندر کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے مقروض نہ تھے، لیکن خلافت لینے کے بعد، خلیفہ منتخب ہونے کے بعد آپ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ پر قرضہ ہے۔ اور یہاں صرف صدر پر ہی نہیں ہے، جس کو بھی اقتدار ملتا ہے، کوئی اے سی لگ جائے، کوئی ڈی سی لگ جائے، کوئی تھانے کا انسپیکٹر لگ جائے، کوئی ایس ایچ او لگ جائے، کوئی کسی بھی جگہ پر ڈائریکٹر لگ جائے، اس کے ہاتھ میں تھوڑی قوت دے دی جائے، آپ یہ دیکھیے کہ اس کے نہ صحیح تو اس کے بچوں کے، اس کے سسرال کے، اس کے اعزا و قارب کے نام پر اثاثے بننا شروع ہو جاتے ہیں، بینک کے اندر پیسوں کا بڑھاوا شروع ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کو تلف کر کے جو ایک کافرانہ سوچ ہے اس کے تحت لوگوں کے حقوق کو تباہ کر اپنی جیبوں کو بھرا جاتا ہے۔ جبکہ اس ریاست کے بننے کا وعدہ جس قانون کے تحت تھا، وہاں یہ ہے کہ اس قانون کو اپنانے والے اور بنانے والوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ خود مقروض ہے، مملکت پر قرضہ چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ خود اپنی ذات پر قرضہ لیا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ 18 ہجری کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک عرب کے اندر ایک قحط پڑتا ہے، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، ایک بارشیں نہیں ہوتی، قحط پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس سال کو ذات الرماد کہا جاتا ہے، یعنی کہ ریت والا سال، بارشیں نہیں ہوئی، ہر طرف ریت ہی ریت، ریت ہی ریت ہو۔ اب ایسی صورتحال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام سے اور دیگر علاقوں سے کہیں سے چربی منگواتے ہیں، کہیں سے اناج منگواتے ہیں، جہاں جو چیز میسر ہے وہ مدینہ المنورہ لائی جاتی ہے، اس کے کھانا پکایا جاتا ہے، اور ہزاروں لوگ کہ جو بھوک اور افلاس کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ اس قحط کا مقابلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا کہ جیسے جنگی حالات میں جنگ کی تیاری کی جائے، جیسے فوج سر پہ آ کھڑی ہو اور اپنا لشکر تیار کرنے میں بندہ جس طرح سے تندہی، محنت اور مشقت اور ایمرجنسی کے طور پر ورکنگ کرتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے اہل ایمان پر پڑنے والے قحط کا مقابلہ کیا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان پر آسانی نہ کرتا اور یہ قحط ختم نہ ہوتا تو ہم یہ سوچتے تھے کہ حضرت عمر فاروق جس طرح سے اس قحط کا مقابلہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں،
یہ قحط ہی ان کی موت کا باعث بن جائے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل ایمان کا حال دیکھتے ہوئے اپنی خوراک انتہائی کم کر دی، اور پھر کم ہی نہیں کی، اس میں چربی اور تیل کا استعمال ہی بند کر دیا، اور خود اتنے نحیف ہو گئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سیاہ پڑ گیا، خوراک کی کمی کی وجہ سے آپ کا اپنا رنگ، خلیفۃ المسلمین کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ ہم نے تو کبھی ایسی بھوک اور افلاس دیکھی ہی نہیں کہ جس سے بندے کا رنگ تبدیل ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ لوگوں کا جو بندے پر حق ہے، جو حاکم پر حق ہے، یہ اس کا احساس ہے، یہ احساس ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ ورنہ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک کے حاکموں کا حال دیکھیے آپ، ان کی جلد کی چمک اور لالیاں دیکھیے کہ یہ 70 سال کے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی سکن جو ہے وہ بالکل بیبی سکن لگتی ہے، چھوٹے بچوں جیسی چمڑی لگتی ہے، کہ یہ عوام کا خون نچوڑ کر اپنی جو ہے وہ رعنائیوں اور لالیوں کو قائم رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جن لوگوں نے جواب دہی کا معاملہ سمجھ رکھا ہے، وہ لوگ کبھی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے۔